بن کے رحمت یہ پھر چھا گیا، کیسے تجھ سے کروں سامنا، گر رہا ہوں ذرا تھامنا، خالی دامن لیے آ گیا۔ حضرت سلیمان اللہ کے نبی بڑی شان، بڑی شوکت، بڑے روبداب، بڑے بے مثال قدرت و طاقت سے آپ نے حکومت کی۔ دارالحکومت اس وقت شام میں بیت المقدس تھا۔ پروردگار نے آپ کو بڑی وسیع حکومت دی تھی، وسیع اختیارات دیے تھے۔ جن و انس، چرند پرند، کیڑے مکوڑے، ہوا، حتیٰ کہ آسمانی بجلی کی کڑک چمک سب آپ کے تابع تھی، سب آپ کے فرمان۔ تو جب آپ اپنے تخت پر تشریف فرما ہوتے تو تمام پرندے اپنے پروں کو ملا کر آپ پر سایہ کرتے تھے تاکہ سورج کی گرمی آپ کو اذیت نہ دے۔ ایک دن ان پرندوں میں سے ایک ہدہد نامی پرندہ غائب تھا۔ ہدہد کے حوالے سے تفصیلی واقعہ پچھلے سال عرض کیا تھا، آج حضرت سلیمان کا واقعہ ایک دوسرے زاویے سے۔ تو ان پرندوں میں ایک پرندہ تھا جس کا نام ہدہد تھا، غائب تھا، اس کی جگہ خالی تھی۔ حضرت سلیمان نے اسے طلب کیا۔ گویا پروردگار نے دنیا کو بتایا کہ ریاست کی حکومت ایسے کی جاتی ہے کہ اگر ایک پرندہ بھی غائب ہو جائے تو حاکم کے علم میں ہونا چاہیے۔ یہاں تو دنیا کی ریاستوں میں بندے غائب ہو جاتے ہیں اور کسی کو خبر تک نہیں ہوتی۔ خیر، اللہ کے نبی نے کہا ہدہد کیوں غیر حاضر ہے؟ کچھ ناراض ہوئے اور کہا اسے فوراً حکم دیا کہ فوراً یہاں پیش ہو اور اپنی غیر حاضری کی دلیل پیش کرے۔ یعنی یہاں بھی ایک طرفہ فیصلہ نہیں بلکہ کمزور سے پرندے کو بھی دلیل پیش کرنے کا پورا پورا حق دیا، اپنا موقف پیش کرنے کا پورا پورا حق دیا۔ خیر، کچھ ہی عرصے میں ہدہد واپس آ گیا۔ ہدہد نے حضرت کے چہرے پر ناراضگی کے آثار دیکھے تو تفصیل سے پہلے اپنی غیر حاضری کی فوری وجہ بتائی۔ کہنے لگا میں آپ کے لیے سرزمین سبا سے ایک یقینی اور ایک تازہ خبر لایا ہوں۔ کہا کیا؟ کہا میں سرزمین سبا چلا گیا تھا، میں نے دیکھا ایک عورت وہاں کے لوگوں پر حکومت کر رہی ہے اور اس کا ایک بہت عالی شان تخت بھی ہے۔ ہدہد نے بات جاری رکھی، کہتا ہے جو تکلیف دہ چیز میں نے وہاں دیکھی وہ یہ کہ وہ عورت اور اس کی قوم خدا کو چھوڑ کر سورج کے سامنے سجدہ کرتے ہیں اور شیطان ان پر مسلط ہو چکا ہے۔ ظاہر اللہ کے نبی کے لیے ایک بہت بڑی خبر تھی۔ حضرت سلیمان نے فرمایا کہ ہم اس بارے میں تحقیق کریں گے۔ حضرت سلیمان نے اسے ایک نہایت مختصر مگر جامع خط تحریر کیا۔ اسی ہدہد سے کہا کہ میرا یہ خط لے جاؤ اور ان کے پاس جا کر ڈال دو اور پھر چھپ کے ان کا رد عمل بھی دیکھنا، ریاکشن دیکھنا۔ خط کی تحریر کچھ یوں تھی، رحمان و رحیم اللہ کے نام سے میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ تم میرے مقابلے میں یا میرے اللہ کے مقابلے میں سرکشی سے کام نہ لو، حق کے سامنے سر تسلیم خم کرو۔ بس مختصر خط۔ ہدہد گیا اور یہ خط ملکہ کے سامنے ڈال دیا۔ ملکہ نے خط پڑھا، اہل دربار سے مشورہ کیا۔ اہل دربار نے کہا ہم بڑی طاقت والے ہیں، ہم جنگجو لوگ ہیں، سلیمان کا لشکر ہمارا کیا مقابلہ کرے گا؟ لیکن پھر بھی انہوں نے آخری فیصلہ ملکہ پر چھوڑ دیا۔ مجھے یاد آتا ہے آج کل بھی ہم جو سیاسی نوعیت کے انداز دیکھتے ہیں اس میں ہوتا ہے نا ہماری رائے یہ حتمی فیصلہ آپ کر لیں۔ ملکہ نے کہا دیکھو جنگ اچھی چیز نہیں ہے، جب بادشاہ کسی علاقے میں داخل ہوتے ہیں تو وہاں کی ہر چیز تباہ و برباد ہو جاتی ہے، اور خاص طور پر جب دشمن غلبہ حاصل کر لے پھر تو ملک کا بڑا برا انجام ہوتا ہے۔ ملکہ نے ایک بات اور کہی، کہتی ہے خط کی تحریر یہ بتا رہی ہے کہ سلیمان صرف بادشاہ نہیں ہے، ان کا حق کی طرف دعوت دینے کا انداز یہ بتا رہا ہے کہ وہ اللہ کا خاص بندہ بھی ہے سلیمان۔ تو ایسا کرتے ہیں ان کی طرف کچھ بڑے قیمتی تحفے تحائف بھیجتے ہیں۔ اب ملکہ کا جس تحفے کو ملکہ قیمتی کہے اس کا پھر لیول بھی کچھ اور ہی ہوگا۔ بادشاہوں کو تحفے تحائف سے بڑی محبت ہوتی ہے، یہ ملکہ کہہ رہی ہے، اور حضرت سلیمان کو بادشاہ کہہ رہی ہے۔ تو کہتی ہے یہ تحفے اور ہدیے ان کی بڑی کمزوری ہوتے ہیں۔ ملکہ نے کہا
اگر سلیمان نے ہمارے تحفے قبول کر لیے تو ثابت ہو جائے گا صرف ایک بادشاہ ہے، اور پھر ہم اس کا ڈٹ کر مقابلہ کریں گے. لیکن اگر اس نے یہ قیمتی تحفے ٹھکرا دیے تو پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ صرف بادشاہ نہیں ہے، اللہ کا خاص بندہ ہے، اللہ کا نبی ہے. ویسی پھر صورت میں ہمیں عقل مندی سے کام لینا ہوگا. ملکہ نے 500 غلاموں کو زنانہ لباس میں، 500 کنیزوں کو اپنے اپنے لباسوں میں روانہ کیا. 7 زر و جواہرات اور بہترین خوشبو حضرت سلیمان کو روانہ کیا. یہ قافلہ قیمتی تحائف لے کر حضرت سلیمان کے دربار میں پہنچا. اللہ کے نبی نے فرمایا، سلیمان کہنے لگے، نبوت، علم، دانش، ہدایت اور تقوی کے مقابلے میں اس مال کی کیا حیثیت ہے؟ یہ تم جو تحفوں پر خوش ہوتے ہو، نگاہ نبوت میں اس کی کوئی قیمت نہیں ہے. تحفے ٹھکرا دیا. ملکہ سبا کا قافلہ تحفے لے کر واپس آ گیا. ملکہ نے کہا، میں نے کہا تھا نا کہ سلیمان صرف بادشاہ نہیں ہے. اب ایسا کرتے ہیں، سب مل کر سلیمان کے پاس چلتے ہیں تاکہ پتہ چلے کہ سلیمان کا مسلک کیا ہے. یعنی اب ملکہ نے کہا، میں خود چلتی ہوں. ہدہد وہاں سے ساری چیزیں رپورٹ کر رہا تھا، فوراً حضرت سلیمان کی طرف پہنچا اور آ کے ملکہ سبا اور اس کے وزراء کے آنے کی خبر سنا دی. بتایا کہ وہ ملکہ خود آ رہی ہے پورے لشکر کے ساتھ. حضرت سلیمان نے سوچا، اب جب ملکہ سبا اور ان کا قافلہ راستے میں ہے، لہٰذا انہیں ایسا معجزہ کر کے دکھایا جائے کہ انہیں حق کی دعوت قبول کرنے میں کوئی دقت نہ ہو، کوئی مسئلہ نہ ہو. سلیمان اپنے درباریوں سے مخاطب ہوئے کہا، اے بزرگوں، تم میں سے کون یہ طاقت رکھتا ہے کہ ملکہ سبا کے آنے سے پہلے ملکہ سبا کا جو عالی شان تخت ہے وہ میرے پاس لے آئے؟ سب سے پہلے جنوں میں سے ایک جن نے کہا، میں لا سکتا ہوں. حضرت سلیمان نے پوچھا، کتنی دیر میں؟ اس نے کہا، یہ جو مجلس، یہ جو میٹنگ، یہ جو اجلاس ہو رہا ہے، اس کے برخاست ہونے سے پہلے میں تخت یہاں لا سکتا ہوں. حضرت سلیمان نے کہا، کیا کوئی اس سے بھی پہلے تخت لا سکتا ہے؟ ایک متقی، اور یہ جملہ یاد رکھیے گا، آخر میں نے اسی سے خلاصہ دینا ہے گفتگو کا. تو ایک متقی شخص جس کے پاس کتاب کا کچھ علم تھا، اس نے کہا، میں لا سکتا ہوں. اللہ کے نبی نے پوچھا، کتنی دیر میں؟ کہا، اللہ کے نبی، آپ کے پلک جھپکنے سے پہلے تخت لا سکتا ہوں. حضرت سلیمان نے کہا، لے آؤ. پلک جھپکنے سے پہلے ملکہ کا تخت آ گیا. اب ملکہ اپنے مشیروں کے ساتھ، اپنے وزراء کے ساتھ دربار میں پہنچی. تخت دیکھا، تخت کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ یہ آپ کا تخت بھی بالکل میرے تخت جیسا ہی ہے. اس کے گمان میں بھی نہیں تھا کہ اتنا بھاری تخت اتنی دور سے کیسے آ سکتا ہے. جب اس کو اصل حقیقت بتائی گئی تو اس نے سر تسلیم خم کیا. سورج کی عبادت کرتے تھے، شمس کی عبادت کرتے تھے. ملکہ نے معجزہ دیکھ کر شمس کی عبادت کو ترک کیا، خالق شمس کے سامنے سجدہ کیا. اب قصہ تمام کر رہا ہوں، بات تو اصل ہو گئی، لیکن کچھ نتیجہ اخذ کرنا چاہتا ہوں. اس دلچسپ قصے سے کئی سبق ملتے ہیں. حضرت سلیمان نے ملکہ سبا کے تحائف ٹھکرا دیے. توحید پرستی کے اصول بڑے یونیورسل ہوتے ہیں، بڑے عالمگیر ہوتے ہیں. ہمیں بیت المقدس میں سلیمان یہ کہتے نظر آئے کہ تم لوگ چاہے ساری کائنات کے خزانے میرے سامنے رکھ دو، پھر بھی مجھے نہیں خرید سکتے. اور ہمیں مکے کی فضاؤں میں فخر سلیمان یہ کہتے نظر آئے کہ اگر اہل مکہ میرے ایک ہاتھ میں چاند اور دوسرے پر سورج بھی رکھ دیں تب بھی دعوت حق کو نہیں چھوڑوں گا. اور دوسری اور آخری بات، اہل تفاسیر نے تخت لانے والے کا نام آصف بن برخیہ لکھا ہے. وہ شخص کے جس کو حضرت سلیمان نے کہا تھا کتنی دیر میں تخت لا سکتے ہو، اس نے کہا پلک جھپکنے سے پہلے. کہتے ہیں اس کا نام تھا آصف بن برخیہ، جو ملکہ کا تخت سینکڑوں میلوں کی مسافت سے پلک جھپکنے سے پہلے لے آیا. قرآن مجید نے بتا دیا کہ اس کے پاس کتاب کا کچھ علم تھا. تو دوستو، جس آصف بن برخیہ کے پاس
کتاب کا کچھ علم ہو وہ سینکڑوں میلوں کے فاصلے سے اتنا بھاری تخت پلک جھپکنے سے پہلے بھی لا دے تو کسی کو حیرت نہیں ہوتی؟ اب انصاف سے بتائیے، میرے آقا کے پاس قرآن کا پورا علم ہے تو اب سمجھ میں آیا نا کہ بستر گرم رہا، زنجیر ہلتی رہی، وضو کا پانی بہتا رہا، کروڑوں کلومیٹر کا فاصلہ طے کیا، 90,000 باتیں کی، اور یوں لگا جیسے سیکنڈ میں واپس آ گئے میرا۔ پھر تو معراج کے واقعے پہ حیرت کا اظہار نہیں ہونا چاہیے۔ تو بس اختتام، عرش سے نور چلا اور حرم تک پہنچا، عرش سے نور چلا اور حرم تک پہنچا، سلسلہ میرے گناہوں کا کرم تک پہنچا، اور تیری معراج کہ تو جانے کہاں تک پہنچا، یہ تیری معراج کہ تو جانے کہاں تک پہنچا، ارے میری معراج کہ میں تیرے قدم تک پہنچا۔ ایک وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں انشاءاللہ۔ رمضان یوں آ گیا بن کے رحمت یہ پھر چھا گیا، کیسے تجھ سے کروں سامنا، گر رہا ہوں ذرا تھامنا۔